ایک انتہائی پراسرار کتاب جس کو پڑھنے سے انسان یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا قتل بھی ہو سکتا ہے۔ کیا واقعی یہ پراسرار کتاب پورے عالم انسان کے لیے خطرناک کتاب ہے؟ اور دنیا کے کئی ملکوں میں اس کتاب کو پڑھنے پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سامعین محترم، ایک ایسی شیطانی کتاب جس کے جاننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس شیطانی کتاب کو کیوں تحریر کیا گیا اور یہ پراسرار کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کتاب کی تحریر سے کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ محترم سامعین، شمس المعروف الکبریٰ ایک ایسی کتاب جو جادو کی دنیا میں اپنا ایک نام اور مقام رکھتی ہے۔ یہ پراسرار کتاب 6 صدی ہجری میں عربی زبان میں لکھی گئی۔ شمس المعروف کو تحریر کرنے والے مصنف کا نام مختلف روایات کے اعتبار سے مختلف ہے۔ بعض روایات میں اس کے مصنف کا نام شہاب الدین یا شرف الدین ہے، اور بعض ایسی روایات ہیں جن میں مصنف کا نام احمد البونی ہے۔ احمد البونی کے نام کو کافی حد تک تائید حاصل ہے۔ سامعین، احمد البونی جادو اور عملیات میں کافی عبور رکھتا تھا۔ اس پراسرار کتاب میں روحانی عملیات اور جنات کو قابو کرنے اور ناجائز طریقے سے مال و دولت اکٹھا کرنے کے بے شمار عملیات اور طریقے درج ہیں، اور یہ عملیات اور وظائف اس کتاب کی حیثیت کو دنیا میں ایک الگ مقام دیتے ہیں، اور یہی وجہ اس کتاب کے متنازع ہونے کی بنی۔ اسی وجہ سے دنیا کے بے شمار ممالک میں اس کو پڑھنے پر پابندی عائد ہے۔ سامعین محترم، شمس المعروف کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب سے اس کتاب کو تحریر کیا گیا، اس کے تحریر ہونے کے کئی سال بعد تک یہ کتاب کسی کے بھی کام کی نہ تھی، کیونکہ اس کو پڑھنے کے لیے جو بھی شخص جستجو کرتا وہ یا تو پاگل و مجنوں ہو جاتا یا پھر اس شخص پر جنات حاوی ہو کر اس کو قتل کر دیتے۔ کئی سالوں تک اس کتاب میں کوئی رد و بدل نہ ہوئی، اور اس کتاب کا ایک ہی نسخہ تھا۔ پھر ایک نامعلوم شخص نے اس کتاب میں کئی طرح کے رد و بدل کیے اور اس کتاب کے کئی نسخے تیار کیے، کیونکہ اس کتاب میں ایسے طاقتور عملیات اور وظائف لکھے تھے جن کی مدد سے انسان بڑے بڑے جنات کو اپنے قابو میں کر سکتا تھا، اور اس وجہ سے جنات اس کتاب کی حفاظت کرتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں رد و بدل ہوتی چلی گئی، اور ایسے نسخوں کو اس کتاب سے نکال دیا گیا جن کی وجہ سے انسان پاگل پن یا جنون جیسی کیفیات میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ مگر آج بھی اس کتاب میں کالے جادو اور جنات کو قید کرنے کے بہت سارے عملیات اور وظائف موجود ہیں۔ اس وقت اس کتاب کے اندر موجود بہت سارے علوم میں رد و بدل کی جا چکی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے انسان کا عملیات کے اندر ماہر ہونا ضروری ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی شخص بغیر عملیات اور وظائف کے اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو آج بھی اس کتاب میں ایسے عملیات موجود ہیں جو انسان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو انسان پاگل ہو سکتا ہے یا اس کی جان جا سکتی ہے، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ بہت ساری آفات اور مشکلات پیش آئیں۔ شمس المعروف کتاب کی عجیب بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا اپنی پہلے کی زندگی کے بارے میں بھول جاتا ہے، اور اس بات کو بھی بھول جاتا ہے کہ وہ کون سا عمل کیا تھا جس کے کرنے کی وجہ سے جنات اس پر حاوی ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے یہ مجنوں ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام السائی بیان کیا گیا ہے، یہ اپنے دور میں السائی کے نام سے مشہور تھا۔ السائی ایک ایسا شخص تھا جو اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ شخص یمن کے قدیم علاقے عدن میں رہتا تھا۔ 10ویں صدی ہجری میں یہ کتاب اس شخص کو ملی۔ اس شخص کے مطابق ابتدا میں اس کتاب میں موجود عملیات پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی تو شیاطین اور جنات کی طرف سے اس شخص کو روکا گیا، کیونکہ السائی نے ایسے عملیات کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ انتہائی خطرناک اور جان لیوا تھے۔ شروع میں جنات نے اس شخص کو بہت روکنے کی کوشش کی، چونکہ یہ عملیات میں بہت مہارت رکھتا تھا، لہذا یہ شخص جنات سے ڈرا نہیں اور اس نے اپنے عملیات کو جاری رکھا۔ اس نے جنات کی طرف سے ہونے والے حملوں کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ یہ انتہائی طاقتور جنات کو قابو کرنے کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد جنات نے اس شخص کو مات دے دی اور یہ جنات کو قید کرنے میں ناکام ہو گیا۔ یہ واحد خوش قسمت شخص تھا جو جنات کے ہاتھوں بچ نکلا اور قتل ہونے سے بھی بچ گیا۔ جب شیاطین اور جنات نے اس پر حملہ کیا تو یہ بے ہوش ہو گیا، اور ہوش میں آنے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ حیرت انگیز طور پر بھول گیا ہے
کہ اس نے کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے جنات اور شیاطین نے اس پر حملہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص کی جان تو بچ گئی، مگر یہ اپنی پہلی زندگی میں ہونے والے واقعات کو بھول چکا تھا۔ محترم دوستو، بعض مصنفین کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کو کسی اجنبی شخص کے جسم میں داخل ہو کر اور اس کے جسم پر قبضہ کر کے شیطان کی طرف سے لکھوائی گئی تھی، تاکہ انسان دولت اور لالچ کے ہوس میں مبتلا ہو کر اس پراسرار کتاب میں موجود خلاف شرع عملیات پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور ہو جائے اور کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مرے اور جہنم کا حقدار بنے۔ چونکہ اسلام کے اندر جو شخص بھی کالے علم کی عملیات کرتا ہے یا کرواتا ہے، وہ شریعت کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے اور شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان کا مقصد یہی ہے کہ انسان راہ حق سے ہٹ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور راہ حق پر چلنے والا بنا دے، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی پا سکے۔ آمین۔